محفوظ رہنے کے لیے جو تدابیر اختیار کی جاتی ہیں انہیں نظر یا نذور کہتے ہیں۔ وہ جو ہر نبی جو ہوتا ہے وہ نذیر جسے کہتے ہیں وہ یہیں سے ہے، وہ آنے والے خطرات سے آگاہ کرتا ہے انسانوں کو۔ یہ لوگ پورا کرتے ہیں نظر کو، جو بھی ذمہ داری یہ اٹھا لیتے ہیں اسے پورا کرتے ہیں۔ کس احساس سے پورا کرتے ہیں؟ جو کام بھی انسان کرتا ہے اس کے لیے ایک احساس ہوتا ہے، موٹیو ہوتا ہے۔ کیوں پورا کرتے ہیں؟ وہ اس لیے کرتے ہیں کہ اگر یہ نہ کیا گیا تو لفظ عزیزان من اور پورا معاشرہ جتنا، ہمارا ہی نہیں آج تو ساری دنیا کا سارا معاشرہ اس کے اندر آ جاتا ہے کہ پھر شر ایک لفظ ہے، جس قسم کا بھی کوئی ایول، کوئی برائی، کوئی تکلیف دہ چیز جتنی بھی ہے وہ سب اس لفظ کے اندر آ جاتی۔ اصل میں تو یہ وہ چنگاری ہوتی ہے نا، شرر ہوتا ہے نا، جو پھونک کے رکھ دیتا ہر چیز کو، استعمال ہوتا ہے اس معنوں میں ہر قسم کی برائی، شرر، پھونک کے رکھ دینے والی چیز۔ ٹھیک ہے، میں نے کچھ کیا ہے وہ شرر مجھ تک ہی رہے گا، کچھ دوسرے نے کیا ہے وہ شرر اس تک رہے گا۔ اگر پورے کا پورا معاشرہ اس قسم کا ہو جائے تو پھر جیسے آج کہتے ہیں نا کہ صاحب آج تو کوئی شخص رشوت سے بچ ہی نہیں سکتا، لیتا نہیں ہے تو دینی پڑتی ہے، بچ ہی نہیں سکتا۔ کیا چیز ہے یہ؟ قرآن کا لفظ۔ کہا کہ وہ ڈرتے اس سے ہیں کہ کہیں ایسا نظام اور معاشرہ نہ پیدا ہو جائے جہاں شرر اڑ کے آ لگے، یعنی یہ خود نہ اس شرر تک جائے، چنگاری تک جائے، اس شعلے تک جائے، اس آگ تک جائے، وہ اڑ کے آ لگے، اس کو بچے کیسے بچ سکتا؟ وہ ڈرتے ہیں کہ اگر ہم نے یہ جو ذمہ داری اپنے اوپر لے رکھی ہے اس کو پورا نہ کیا تو ایک ایسا معاشرہ قائم ہو جائے گا جس میں پھر یہ جو شرر ہے پھر اب شرر ہو گیا، لفظ ہمارے ہاں بھی ہے، وہ چنگاریاں جو اڑا کرتی ہیں، پھر برائی کی چنگاریاں جو اڑا کرتی ہیں پھر وہ اڑ کے لگا کرتی ہیں، پھر کوئی نہیں بچ سکتا۔ ہم اس لیے ان چیزوں کو پورا کرتے ہیں کہ وہ معاشرہ نہ کہیں قائم ہو جائے کہ جس میں ہم بچ ہی نہ سکے معاشرے میں۔ اندازہ لگائیے، اڑ کے لگنے والا شر جو ہے ایسا نہ کہیں ہو جائے۔ اور فرمایا آپ نے کہ یہ جو وہ اپنی ذمہ داری پوری کرتے ہیں، جسے کہا تھا کہ وہ ڈرتے ہیں کہ ایسا نہ کہیں ہو جائے، یہ خوف ایسا خوف نہیں ہے، محتاط رہنا ہے کہ کہیں اس قسم کا معاشرہ نہ قائم ہو جائے کہ جہاں پھر وہ شر مستظہر ہو جائے، اڑ کے لگنے لگ جائے ہر شخص کو شر جو ہے۔ تو کیا کرتے ہیں اس کے لیے کہ ایسی صورت نہ پیدا ہو جائے؟ پھر وہی بات آ گئی، یطعمون الطعام علی حبہ مسکینا و یتیما و اسیرا، انتظام ایسا کرتے ہیں کہ معاشرے میں کوئی شخص بھوکا نہ سوئے، انتظام ایسا کرتے ہیں۔ وہ جو محنت کرنے کے قابل آدمی ہے وہ تو محنت کر کے کما لیتا ہے نا، یہ ہے علی حبہ، بڑی کشش ہے کہ جو میرے پاس ہے وہ میرے پاس رہے، میری روٹی میرے پاس رہے، دوسرے کے پاس نہ جائے، اس میں بڑی کشش ہوتی ہے۔ اس کشش کے باوجود یہ آیا نا وہ اصل مسئلہ، اس کی دولت کی بڑی کشش ہوتی ہے، ضرورت تو پوری ہو جاتی ہے 2 روٹیوں کے اندر۔ یہ بڑے بڑے جتنے بھی خزانے دبائے بیٹھ رہی ہوئے ہیں وہ تو غریبوں کی طرح 2 روٹیاں بھی نہیں کھا سکتے، ان کی تو کیفیت یہ ہوتی، ضرورت یہیں آتی ہے۔ اس سے آگے جو ہوتی ہے ہوس ہوتی ہے جس کی انتہائی نہیں ہوتی، الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر، قبر تک ہوس پیچھا نہیں چھوڑتی، اتنی کشش ہوتی ہے اس دولت کے اندر۔ کہتا ہے اس دولت کی اتنی کشش کے باوجود جب اپنی ضرورت پوری کر کے تو وہ پھر دیکھتے ہیں کہ کس کس کی ضرورت رکی ہوئی ہے، ان کی ضرورتیں پوری کرتے ہیں۔ پھر یہ تھا وہ جو کرتے ہیں جس سے وہ معاشرہ نہیں قائم ہوتا، جس میں شر پھر اڑ کے لگتا ہے۔ معاشرہ ایسا ہو جائے کہ جس میں ضرورتیں پوری نہ ہوں کسی کی، اور پھر اگلی بات یہ ہو کہ جائز طریقے سے تو ہو ہی نہ پوری ضرورتیں، تو پھر یہ معاشرہ ایسا ہوگا نا جس میں شر ایسا عام ہو جائے گا کہ اڑ کے لگے گا۔ پھر
کہتے ہیں اس خیال سے کہ کہیں ایسی صورت نہ پیدا ہو جائے، وہ کرتے ہیں، وہ کیا کرتے ہیں، وہ طعام کا انتظام کرتے ہیں، روٹی کا انتظام کرتے ہیں، اور ہر مسکین ہو، یتیم ہو، اسیر، یہ الفاظ تو آ چکے ہوئے ہیں اس سے پیشتر بھی۔ ان سب جو بھی اپنی محنت سے معذور ہے، جس کی محنت بھی اس کی ضرورت کو پورا کرنے کے لیے کافی نہیں ہوتی، ان سب کی روٹی کا انتظام کرتے ہیں۔ کس طرح سے انتظام کرتے ہیں؟ ایک انتظام تو وہ ہوتا ہے نا کہ کسی مصیبت کے وقت کسی کے اوپر کچھ احسان کیا اور پھر ساری عمر کے لیے وہ بے دام غلام بنا دیا اس کو، یا نا صاحب؟ دیکھیے صاحب، اس شخص کو طوطا چشم کہیں کا احسان نافراموش اس وقت آیا تھا، روتا ہوا، صاحب بچے بھوکے مرتے ہیں جی، خدا کے واسطے دیجئے، کوئی دیا ہے، سب کچھ کیا ہے، آج کہتا ہے ووٹ میں آپ کو نہیں دوں گا، اس کو دوں گا۔ یہ ہے، ایک ضرورتیں یوں پوری کی جاتی ہیں۔ یہ جو نظام ہوتا ہے جس میں شعر اڑتا ہے، اس میں تو اگر کوئی کسی کی ضرورت پوری بھی کرتا ہے تو اس کیفیت سے کرتا ہے۔ یہ ضرورت پوری کرتے ہیں یہ کہتے ہوئے ان کو کہ انما نطعمکم لوجہ اللہ لا نرید منکم جزاء ولا شکورا۔ یہ ضرورتیں ان کی پوری کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم اس کے بدلے میں تم سے کوئی معاوضہ لینا تو ایک طرف رہا، ہم تو شکریہ کے بھی متمنی نہیں ہیں۔ اللہ اکبر۔ علی حبہ ہی، مال و دولت کی اتنی کشش دوسرے کو دے رہے ہیں، اور یہ کیفیت یہ ہے کہ ان سے شکریہ تک پہ بھی متمنی نہیں ہے۔ یہ کیفیت پیدا ہوتی ہے اس کی، وہ جو جنتی شراب پیتا ہے، جس کو شراب آپ کہتے ہیں، یہ کیفیت پیدا ہو تو جنتی یہ معاشرہ قائم ہوتا ہے۔ یہاں تو اتنی سی بات ہی ہے نا کہ ہم شکریہ کے بھی مستحق نہیں ہیں۔ دوسری جگہ تو یہ ہے کہ وہ یؤثرون علی انفسہم ولو کان بہم خصاصہ، وہ ان کی کیفیت یہ ہوتی ہے کہ دوسری کی ضرورت اگر زیادہ ہے اپنی سے، تو اپنی ضرورت پر اس کی ضرورت کو ترجیح دیتے ہیں۔ دینے والوں کی یہ کیفیت ہوتی ہے۔ وقت ہو گیا، یہ ہے 2 منٹ۔ وہ کہتے یہ ہے انا نخاف من ربنا، پھر یہ آئندہ ہم لیں گے، یہی بات ہے۔ دیتے ہیں تو اس طرح سے لوجہ اللہ، کوئی معاوضہ نہیں، شکریہ تک بھی نہیں متمنی ہوتے۔ تو کیا بات ہے اس معاشرے کی جس میں یہ کیفیت ہو کہ جس سے پاس ضرورت سے زیادہ ہے وہ ڈھونڈ ڈھونڈ کے ان کو دے کہ جن کی ضرورت رکی ہوئی ہے، اور اس کے بعد یہ کہے کہ ہم شکریہ تک بھی متمنی نہیں ہیں۔ ہم سورہ الدہر کی آیت 9 تک آ گئے بے عزیزان ایمان، 10 سے آئندہ لیں گے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔